بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 236 ہے، اور اس سبق میں انشاءاللہ جنس اختلاف الآمری والمأموری فی ثمن المبی کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ومن دفع الی آخر الفن سے لے کر وہو اظہر تک ہوگی۔ تو آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ اصل نمبر 1، القول قول الامین فی الخروج عن عہدۃ الامانہ، امانت کی ذمہ داری سے نکلنے کے لیے امین کا قول معتبر ہوگا۔ نمبر 2، الوکیل اذا خالف نفذ الشراء علیہ، وکیل جب موکل کی مخالفت کریں تو وہ عقد خود وکیل ہی پر نافذ ہو جائے گا۔ نمبر 3، الوکیل بمنزلۃ البائع والموکل بمنزلۃ المشتری، کہ وکیل کی حیثیت بائع کی ہے اور موکل کی حیثیت مشتری کی ہے۔ نمبر 4، الموکل اذا دفع الثمن الى الوکیل قبل الشراء اعتبرت الامانہ وان لم يدفع فيعتبر المبادلہ، موکل اگر خریداری سے پہلے وکیل کو سمن دے دیں تو اس کی حیثیت امانت کی ہوگی، اور اگر سمن ادا نہ کریں تو یہ مبادلہ شمار کیا جائے گا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ومن دفع الى آخر الفا وامره ان يشتري بها جاریۃ فاشتراها، اور اگر کسی نے دوسرے کو 1000 درہم دیے اور کہا کہ ان کے عوض ایک باندی خریدیں، پس اس نے باندی خرید لی۔ فقال الامر اشتریتها ب500، تو موکل کہنے لگا کہ آپ نے 500 کے عوض خریدی ہے۔ وقال المأمور اشتریتها ب1000 فالقول قول المأمور، اور وکیل کہیں کہ میں نے 1000 کے عوض خریدی ہے تو وکیل کا قول معتبر ہوگا۔ ومرادہ اذا كانت تساوی الفا، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ جب باندی 1000 کی مالیت کے برابر ہو، لأنہ امین فیہ، اس لیے کہ وکیل اس معاملہ میں امین ہے، وقد ادعى الخروج عن عہدۃ الامانہ، اور اس نے امانت کی ذمہ داری سے نکلنے کا دعویٰ کیا۔ والآمر يدعي علیہ ضمان 500 وهو ينکر، اور موکل اس پر 500 کے ضمان کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ منکر ہے۔ فإن كانت تساوی 500، پس اگر باندی 500 کی مالیت کے برابر ہو، فالقول قول الآمر، تو قول موکل کا معتبر ہوگا، لأنہ خالف، اس لیے کہ وکیل نے مخالفت کی ہے، حیث اشترى جاریۃ تساوی 500، کیونکہ اس نے ایسی باندی خریدی ہے کہ جو 500 کی مالیت کے برابر ہے۔ والامر تناول ما یساوی الفا، اور حکم ایسی باندی کو شامل ہے کہ جس کی مالیت 1000 کے برابر ہو، فیضمن، لہذا وکیل ضامن ہوگا۔ قال ومن دفع الى آخر الفا، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے دوسرے کو 1000 درہم دے کر یہ کہا کہ ان کے عوض آپ میرے لیے ایک باندی خریدیں، تو وکیل نے باندی خرید لی، تو موکل کہنے لگا کہ یہ باندی تو آپ نے 500 کے عوض خریدی ہے، اور وکیل نے کہا کہ نہیں، میں نے 1000 کے عوض خریدی ہے، تو اس صورت میں وکیل کا قول معتبر ہوگا۔ ومرادہ اذا كانت تساوی الفا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہے کہ جب در حقیقت اس باندی کی مالیت بھی 1000 کے برابر ہو، لأنہ امین فیہ، اور مامور یعنی وکیل کا قول اس لیے معتبر ہے کہ اس کی حیثیت اس معاملہ میں امین کی ہے اور وہ امانت کی ذمہ داری سے نکلنا چاہتا ہے، اور موکل جو ہے اس پر 500 کے ضمان کا دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ نے باندی 500 کے عوض خریدی ہے، لہٰذا 500 آپ مجھے واپس دیں گے، اور وکیل 1000 کا دعویٰ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ آپ کا میرے ذمہ کوئی 500 نہیں ہے، یعنی وہ 500 کے ضمان کا منکر ہے، اور قول منکر ہی کا معتبر ہوتا ہے بینہ نہ ہونے کی صورت میں۔ فإن كانت تساوی 500، اگر وکیل کی خریدی ہوئی باندی 500 کے برابر ہو، یعنی اس قابل نہ ہو کہ 1000 کے عوض خریدی جائے، بلکہ اس کی مالیت 500 درہم کے برابر ہو، تو اس صورت میں
قول مؤکل کا معتبر ہوگا اور یہ تصرف اس پر نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ مؤکل کا جو مطالبہ تھا وہ ایسی باندی کا تھا کہ جس کی مالیت 1000 کے برابر ہو، اور وکیل نے جو باندی خریدی ہے وہ 500 کے برابر ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ وکیل نے مؤکل کی مخالفت کی ہے، تو وکیل جب مؤکل کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا وہ تصرف اس پر ہی نافذ ہوتا ہے، مؤکل پر نافذ نہیں ہوتا۔ تو جب یہ تصرف مؤکل پر نافذ نہیں ہوا تو یہ باندی وکیل کی ہوگی، اور وکیل مؤکل کے لیے اس کے مال کا یعنی 1000 درہم کا ضامن ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَإِن لَّمْ يَكُن دَفَعَ إِلَيْهِ الْأَلْفَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ، اور اگر اسے 1000 ادا نہیں کیا ہے تو قول مؤکل کا معتبر ہوگا۔ اما اذا كانت قیمتها 500 فللمخالفة، بہرحال اگر باندی کی قیمت 500 ہے تو مخالفت کی وجہ سے۔ وَإِن كانت قیمتها 1000 فمعناه أنهما يتحالفان، اور اگر اس کی قیمت 1000 ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں قسم اٹھائیں گے۔ لأن الوکیل والموکل فی هذا ينزلان منزلة البائع والمشتری، اس لیے کہ اس میں وکیل اور موکل بائع اور مشتری کے درجہ میں اتارے جائیں گے۔ وقد وقع الاختلاف فی الثمن، اور اختلاف ثمن میں واقع ہوا ہے۔ وموجبه التحالف، اور اس کا حکم باہمی قسم اٹھانا ہے۔ ثم يفسخ العقد الذي جرى بينهما، پھر وہ عقد فسخ کیا جائے گا کہ جو دونوں کے مابین ہوا ہے۔ فتلزم الجاریۃ المأمورہ، تو باندی وکیل کو لازم ہوگی۔ قال وَإِن لَّمْ يَكُن دَفَعَ إِلَيْهِ الْأَلْفَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآمِرِ، اور اگر صورت یہ ہو کہ وکیل نے مؤکل سے یہ کہا کہ آپ میرے لیے ایک باندی خریدو جس کی مالیت 1000 کے برابر ہو، لیکن مؤکل نے ادائیگی نہیں کی، تو وکیل جاتا ہے اس کے لیے باندی خریدتا ہے، تو دونوں کے مابین اختلاف ہو جائے۔ مؤکل کہیں کہ آپ نے 500 کے عوض خریدی ہے، اور وکیل کہتا ہے کہ نہیں میں نے 1000 کی خریدی ہے، تو اس صورت میں مؤکل کا قول معتبر ہوگا، چاہے باندی کی مالیت 500 ہو اور چاہے اس کی مالیت 1000 ہو۔ اما اذا كانت قیمتها 500 فللمخالفہ، باندی کی مالیت 500 ہے تو اس صورت میں مؤکل کا قول اس وجہ سے معتبر ہوگا کہ وکیل نے مؤکل کی مخالفت کی ہے۔ مؤکل نے مطالبہ کیا تھا 1000 کے باندی کا، اور اس نے جو باندی خریدی اس کی مالیت 500 ہے، تو وکیل نے مؤکل کی مخالفت کی، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو یہ عقد وکیل پر نافذ ہوگا نہ کہ مؤکل پر، اور وکیل مؤکل کے لیے 1000 درہم کا ضامن ہوگا۔ وَإِن كَانَتْ قِيمَتُهَا 1000 فَمَعْنَاهَا أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ، اور اگر باندی کی مالیت 1000 ہے اور پھر وکیل مؤکل کے مابین اختلاف ہو جائے تو بھی مؤکل کا قول معتبر ہوگا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ وکیل اور مؤکل کی حیثیت بائع اور مشتری کی ہے۔ وکیل بائع حکمی ہے جبکہ مؤکل مشتری حکمی ہے، دونوں کے مابین مبادلہ حکمیہ منعقد ہو جاتا ہے۔ تو بائع اور وکیل کے مابین جب ثمن میں اختلاف ہو جائے تو دونوں قسم اٹھاتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پر بھی وکیل اور مؤکل کے مابین ثمن جاریہ میں اختلاف ہوا ہے تو دونوں قسم اٹھائیں گے۔ تو اگر دونوں قسم اٹھا لیں تو عقد فسخ ہو جائے گا اور یہ باندی وکیل کو لازم ہو جائے گی۔ آتے ہیں کتاب کے عبارت کی طرف، قال وَلَوْ أَمَرَهُ أَن يَشْتَرِيَ لَهُ هَذَا الْعَبْدَ، اور اگر اسے حکم دیا ہے کہ اس کے لیے یہ غلام خریدے، وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ ثَمَنًا، اور ثمن اس کے لیے متعین نہیں کیا، فَاشْتَرَاهُ، پس وہ غلام خریدا، فَقَالَ الْآمِرُ اشْتَرَيْتَهُ ب500، مؤکل کہنے لگا کہ آپ نے اسے 500 کے عوض خریدا ہے، وقال المأمور اشتریتہ ب1000، اور وکیل نے کہا کہ میں نے اسے 1000 کے عوض خریدا ہے، وصدق البائع المأمور، اور فروخت کرنے والے نے وکیل کی تصدیق کی، فالقول قول المأمور مع یمینہ، تو قسم کے ساتھ وکیل کا قول معتبر ہوگا۔ قیل لا تحالف ہاہنا، کہا گیا ہے کہ یہاں پر باہمی قسم نہیں ہے،
لأنه ارتفع الخلاف بتصدیق البائع، اس لیے کہ بائع کی تصدیق کی وجہ سے اختلاف ختم ہوا، اذ هو حاضر، کیونکہ وہ حاضر ہے، وفی المسألة الاولى هو غائب، اور پہلے مسئلہ میں وہ غائب ہے، فاعتبر الاختلاف، تو اس وجہ سے اختلاف کا اعتبار کیا گیا۔ قال ولو امره ان يشتري له هذا العبد، اس کی صورت یہ ہے کہ موکل نے وکیل کو حکم دیا کہ آپ میرے لیے یہ غلام خریدے، یعنی غلام متعین کیا لیکن ثمن کی تعین نہیں کی۔ وکیل نے وہ غلام خریدا، خریدنے کے بعد دونوں کے مابین اختلاف ہوا، موکل کہہ رہا ہے کہ 500 کے عوض خریدا ہے اور وکیل کہہ رہا ہے کہ 1000 کے عوض خریدا ہے۔ بائع موجود سے اس سے پوچھا گیا کہ یہ غلام وکیل نے آپ سے کتنے میں خریدا ہے، تو بائع نے بھی تصدیق کی کہ 1000 کے عوض خریدا ہے۔ تو اس صورت میں وکیل کا قول مع الیمین معتبر ہوگا۔ قیل لا تحالف ہا ہنا، فقہا میں سے فقیہ ابو جعفر ہندوانی رحمہ اللہ تعالی کے قول ہے کہ اس اختلاف کی صورت میں وکیل اور موکل دونوں سے قسم نہیں لی جائے گی جیسا کہ سابق میں لی گئی تھی، کیونکہ یہاں پر بائع موجود ہے، بائع کی تصدیق کی وجہ سے اختلاف ختم ہوا تو قسم اٹھوانے کی ضرورت نہیں ہے، برخلاف سابق صورت کے کہ وہاں پر بائع غائب تھا، تو اس وجہ سے بائع اور مشتری یعنی وکیل اور موکل دونوں سے قسم لی گئی تھی۔ وقیل یتحالفان کما ذکرنا، اور کہا گیا ہے کہ دونوں قسم کھائیں گے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ وقد ذکر معظم یمین التحالف، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے تحالف میں سب سے بڑی قسم جو ذکر فرمائی وہ بائع کی قسم ہے۔ والبائع بعد استیفاء الثمن اجنبی عنہما، اور بائع ثمن کی وصولی کے بعد دونوں سے اجنبی کے درجہ میں ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وقیل یتحالفان کما ذکرنا، اور کہا گیا ہے کہ دونوں قسم اٹھائیں گے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ وقد ذکر معظم یمین التحالف وهو یمین البائع، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے تحالف کی جو بڑی قسم ذکر کی ہے وہ بائع کی قسم ہے۔ والبائع بعد استیفاء الثمن اجنبی عنہما، اور بائع ثمن کی وصولی کے بعد دونوں سے اجنبی کے درجہ میں ہے۔ وقبلہ اجنبی عن المؤکل، اور ثمن کی وصولی سے پہلے مؤکل سے اجنبی ہے۔ اذ لم یجری بینہما بیع، اس لیے کہ ان دونوں کے مابین کوئی بیع نہیں ہوئی ہے۔ فلا یصدق علیہ، لہذا مؤکل پر بائع کی تصدیق نہیں ہوگی۔ فیبقى الخلاف، تو اختلاف باقی رہا۔ وهذا قول الامام ابی منصور الماتوریدی رحمہ اللہ تعالی وهو اظہر، یہ امام ابو منصور الماتوریدی رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے اور یہی اظہر ہے۔ وقیل یتحالفان کما ذکرنا، کن بعض دیگر مشائخ جن میں ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ تعالی بھی شامل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں سے قسم لی جائے گی، کیونکہ دونوں کی حیثیت بائع اور مشتری کی ہے، اور بائع اور مشتری میں جب ثمن میں اختلاف ہو جائے تو دونوں قسم اٹھاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی وکیل اور مؤکل کے مابین جب ثمن میں اختلاف ہو جائے تو دونوں سے قسم لی جائے گی۔ وقد ذکر معظم یمین التحالف، ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے تو یہ فرمایا تھا کہ قسم صرف وکیل سے لی جائے گی، اور بعض مشائخ کا جو قول ذکر کیا گیا ہے کہ جن میں سے الامام ابو منصور الماتوریدی بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں سے قسم لی جائے گی۔ تو ان دونوں اقوال میں تو تعارض ہے، تو اس تعارض کو ختم کرنے کے لیے صاحب ہدایہ نے وقد ذکر معظم یمین التحالف ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ مقدار ثمن میں جب بائع اور مشتری کے مابین اختلاف ہو جاتا ہے تو عموماً بائع جو ہوتا ہے وہ زیادتی ثمن کا مدعی ہوتا ہے اور مشتری اس زیادتی کا منکر ہوتا ہے، تو منکر پر تو بہر صورت قسم آتی ہی ہے۔ مسئلہ بائع کی قسم کا تھا، تو امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے صرف وکیل یعنی بائع کا تذکرہ اس لیے کیا کہ عموماً اس پر قسم نہیں آتی، تو اس کا تذکرہ کر کے یہ ثابت کیا کہ مشتری پر تو قسم آتی ہی ہے لیکن بائع پر بھی آئے گی، یعنی دونوں پر قسم آئے گی۔ والبائع بعد استیفاء الثمن،
امام ابو منصور الماتوریدی اور ان کے ساتھ جو دیگر مشائخ ہے انہوں نے بائے کی تصدیق کا اعتبار نہیں کیا ہے، بلکہ وکیل اور موکل دونوں پر قسم واجب کی ہے۔ اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ بائے کی تصدیق کا اعتبار کیوں نہیں کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ بائے نے اگر ثمن کی وصولی کی ہے، اپنے غلام کا ثمن وصول کیا ہے، تو اس صورت میں تو یہ وکیل اور موکل دونوں سے اجنبی ہوا، یا ثمن کی وصولی نہیں کی ہے تو اس صورت میں موکل سے اجنبی ہے، کیونکہ موکل کے ساتھ اس کا کوئی عقد نہیں ہوا ہے، عقد تو وکیل کے ساتھ کیا ہے۔ تو جب اس کی حیثیت اجنبی کی ہے تو ایک اجنبی شخص کا قول ان دونوں کے حق میں کیوں ہم معتبر سمجھیں؟ تو اس وجہ سے ہم نے وکیل اور موکل کے اختلاف کو برقرار مانتے ہوئے ان دونوں پر قسم کو واجب کیا ہے۔ اور صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہی قول اظہر ہے، ان کی صنیع سے بھی ظاہر ہے اور تصریح بھی فرما دی۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔